میاں بیوی کا رشتہ محبت بھرا رشتہ ہوتا ہے۔ اس رشتے کو اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے بنایا، پیار کرنے کے لیے بنایا۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ عرش پہ بیٹھ کے کب مسکراتا ہے اور شیطان دھاڑے مار مار کے کب روتا ہے؟ جب ایک شوہر بسم اللہ پڑھتے ہوئے اپنی بیوی کے منہ میں محبت بھرا روٹی کا نوالا ڈالتا ہے، جب ایک بیوی اپنے ہاتھوں سے شوہر کو پانی پلاتی ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ عرش پہ بیٹھ کے ان دونوں کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوتا ہے۔ وہ مسکراہٹ جو اللہ کی شان کے مطابق ہوتی ہے، اور اس وقت شیطان دھاڑے مار مار کے رو رہا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں وہ شخص دنیا کا سب سے بڑا بدبخت ترین انسان ہے، وہ انسان بدبخت ترین انسان ہے جو محبت کرنے والی بیوی کے ساتھ مخلص نہیں ہے، محبت کرنے والی، پیار کرنے والی بیوی کو ٹھکرانا چاہتا ہے، اسے دھوکہ دے رہا ہے۔ فرمایا اس بیوی کی ہزاروں سال کی عبادت اللہ تعالیٰ رد کر دیتا ہے جو بیوی محبت کرنے والے شوہر کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ ایک چھت کے نیچے دو میاں بیوی رہا کرتے تھے، دونوں ایک دوسرے سے ٹوٹ کے محبت کیا کرتے تھے۔ بیوی شوہر سے محبت کرتی تھی، شوہر بیوی سے ٹوٹ کے محبت کیا کرتا تھا، دونوں ایک دوسرے کے منہ میں محبت بھرے نوالے ڈالا کرتے تھے۔ بیوی شوہر کے دکھ کو اپنے دکھ سمجھتی، شوہر کی بیماری کو اپنی بیماری سمجھتی۔ زندگی کے محبت بھرے لمحات گزر رہے تھے، خوبصورت سا وقت گزر رہا تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بیوی کو جلد کی بیماری لگ گئی۔ وہ بیماری اتنی خطرناک تھی کہ چہرے پر جھریاں پڑ گئیں، چہرے پر کالے کالے نشان پڑ گئے۔ نشانات کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی کو دفن کر دیا۔ اب یہ بیماری دن بدن بڑھتی گئی، یہ بیماری دن بدن بڑھتی گئی۔ دوسری طرف سے اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اس عورت پر دوسری مصیبت یہ آن پڑی کہ کسی حادثے پر اس کے شوہر کی بینائی چلی گئی، اس کا شوہر نظروں سے محروم ہو بیٹھا، بینائی سے محروم ہو بیٹھا۔ بیوی کی جلد کی بیماری بڑھتی گئی، یہ دانے بڑھتے گئے، دانے زخموں کی شکل اختیار کر گئے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ یہ بیوی اتنی بدصورت ہو چکی تھی کہ کوئی بھی اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا، لوگوں کو گھن آتی تھی، لوگ کراہت کرتے تھے، کوئی بھی اس کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتا تھا، اس کے ساتھ بات کرنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ ایک طرف سارا شہر تھا، سارا جہان تھا جو اس کے ساتھ بات کرنا گوارا نہیں کرتا تھا، دوسری طرف اس کا شوہر تھا جو اپنے دونوں ہاتھوں سے بسم اللہ پڑھتے ہوئے اس عورت کے منہ میں روٹی کا نوالا ڈالتا تھا، پانی اپنے ہاتھوں سے پلاتا تھا، بیوی کو روٹی اپنے ہاتھوں سے کھلاتا۔ اب بیوی سوچتی تھی کہ اگر یہ میرا شوہر اندھا نہ ہوتا، نابینا نہ ہوتا، اگر یہ مجھے ایک بار بھی دیکھ لیتا، اس حال میں، جس حال میں اب میں ہوں کہ میرا چہرہ بگڑ چکا ہے، میری شکل بگڑ چکی ہے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کوئی بھی میرے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، اس حال میں اگر میرا شوہر مجھے ایک بار بھی دیکھ لیتا، وہ بھی مجھ سے نفرت کرنے لگ جاتا، میرا یہ شوہر بھی مجھ سے کراہت کرنے لگ جاتا، اسے گھن آتی، میرے قریب نہ بیٹھتا، مجھے طلاق دے دیتا، تن تنہا اکیلا چھوڑ دیتا۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس حال سے پہلے تو نے میرے شوہر کو سرے سے نابینا کر دیا کہ وہ مجھے دیکھ بھی نہ سکے۔ وقت گزرتا گیا، زندگی کے خوبصورت لمحات گزرتے گئے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بیوی کی زندگی کا سورج ڈھل گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا، بیوی فوت ہو گئی، مر گئی، اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی۔ اب بیوی کی جدائی نے شوہر کا جگرا پھاڑ دیا، بیوی کی موت نے محبت کرنے والے، مودت کرنے والے شوہر کو اندر سے کھوکھلا کر دیا، ختم کر دیا۔ بیوی کو دفنانے کے بعد، اس کی تدفین کے بعد
بیوی کے غم کو برداشت نہ کرتے ہوئے، بیوی کا صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے شوہر نے کیا کیا؟ اپنا گھر بار سب کچھ، اپنی جائیداد بیچ ڈالی۔ فروخت کرنے کے بعد ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسرے شہر کی طرف جا ہی رہا تھا، راستے میں سے اسے ایک شخص مل گیا، کہنے لگا او اندھے، او نبینے، پہلے تو تیری بیوی تیری آنکھیں بنی ہوئی تھی، پہلے تو تیری بیوی تیری نظریں بنی ہوئی تھی، اب بیوی چلی گئی، وہ اپنے ہاتھوں سے تجھے پانی پلاتی تھی، اپنے ہاتھوں سے تجھے کھانا کھلاتی تھی، اب بیوی تو گئی مر، اب بتا کون تیری فکر کرے گا، کون تیری خدمت کرے گا، کون تیری نوکری کرے گا؟ او اندھے بتا تو صحیح، اب تو کہاں جا رہا ہے؟ اس شخص نے کہا او بھائی میں اندھا کہاں تھا، میں تو جان بوجھ کے اندھا بنا ہوا تھا، میں نبینا کہاں تھا؟ تجھے کس نے کہا میں نبینا ہوں؟ الحمدللہ میری نظریں تو کام کر رہی ہیں، میری آنکھیں کام کر رہی ہیں، میں تجھے اچھی طرح دیکھ رہا ہوں، تجھے کس نے کہا میں نبینا ہو چکا تھا؟ میں تو جان بوجھ کے نبینا ہو چکا تھا، جان بوجھ کے نبینا ہو گیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ احساس میری بیوی کو تکلیف دیتا تھا، یہ احساس میری بیوی کو درد دیتا تھا، میری بیوی ہر وقت پریشانیوں کی دلدل میں پھنسی ہی رہتی تھی کہ کہیں میرے شوہر کی نظر میرے اس بدصورت چہرے پر نہ پڑ جائے۔ یہ احساس میری بیوی کو تکلیف دیتا تھا کہ کہیں میری نظر میری بیوی کے چہرے پر نہ پڑ جائے۔ وہ ہر وقت اس پریشانی میں مبتلا رہتی تھی کہ اگر میرے شوہر نے اس حال میں میری یہ بدصورت بد شکلی ایک بار بھی دیکھ لی تو میرا شوہر مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ وقت آنے سے پہلے پہلے تو نے میرے شوہر کو سرے سے ہی نبینا کر دیا۔ بس اس سوچ کی بنیاد پر کہ میں اپنی بیوی کا یہ ڈر ختم کر دوں، بیوی کی یہ ٹینشن یہ پریشانی ختم کر دوں، اس سوچ کی بنیاد پر میں نے یہ ڈرامہ رچایا کہ میں نبینا ہو گیا ہوں، تاکہ بیوی کی یہ ٹینشن ختم ہو جائے کہ میرا شوہر مجھے دیکھ نہیں رہا، نہ تو مجھے دیکھے گا، نہ تو یہ مجھے طلاق دے گا، نہ تو یہ مجھے چھوڑے گا۔ میں تو بیوی کی خوشی کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا، میں تو اپنی شریک حیات کی خوشی کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا، میں نبینا کہاں ہوں؟ اللہ اکبر۔ یہ کہتے ہوئے وہ شوہر آگے چلا گیا، دوسرے شہر چلا گیا، بیوی کا صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے اس کا جگرا پھٹ گیا تھا۔ کچھ دن بعد پتہ چلا کہ وہ شوہر بھی فوت ہو گیا، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ جس دن اس کا انتقال ہوا، اس کا جنازہ پڑھنے جتنے لوگ بھی آئے، سارا جہان کہہ رہا تھا کہ یہ شخص اللہ کا ولی ہے، یہ شخص نیک ہے، متقی پرہیزگار ہے۔ جب اس کی کہانی پھیلی، لوگوں کو اس کی کہانی کا پتہ چلا، اس ڈرامے کا پتہ چلا نا، تو لوگوں نے کہا یہ تو اللہ کا ولی ہے۔ لوگوں نے اس کی قبر کھودی، جب قبر کھودی، اللہ اکبر، قبر کے اندر نور ہی نور تھا، گلاب کے پھول اگے ہوئے تھے جن کی خوشبو سے قبر میں عطر پھیلا ہوا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ جنت کی تمام کھڑکیاں قبر کی طرف کھول دی گئی ہیں۔ اس کی تدفین کی گئی۔ دفن کرنے کے بعد اس دور کے کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص جنت کی وادیوں میں گھوم پھر رہا ہے۔ دیکھنے والے نے پوچھا بندے تو جنت میں کیسے چلا گیا؟ تو نے کون سا ایسا عمل کیا تھا کہ وہ عمل تیری بخشش کا ذریعہ بنا اور اللہ نے تجھے جنت میں اعلیٰ مقام دیا ہے؟ اس شخص نے کہا میاں میرے پاس اور تو کوئی عمل نہیں تھا، ایک عمل ایسا تھا، وہ یہ تھا کہ میں نے اپنی بیوی کی ایک پریشانی ختم کی تھی۔ میری بیوی ہر وقت پریشان رہتی تھی کہ اگر میرے شوہر نے مجھے اس حال میں دیکھ لیا وہ تو مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا۔ بیوی کی میں نے ایک پریشانی ختم کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی جزا یہ دی کہ اس ایک نیکی کے صدقے اللہ تعالیٰ نے میرے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیا، مجھے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دیا۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ تصویر کے دوسرے پہلو کی طرف آتے ہیں، تصویر کے دوسرے رخ کی طرف آتے ہیں۔ جو شخص بیوی کو ایک ٹینشن سے بچائے وہ بخشا جاتا ہے، اور جو شخص بیوی کے ساتھ دھوکہ کرے
جو شخص بیوی کو دکھ دے، بیوی کو درد دے، شریک حیات کے ساتھ مخلص نہ ہو، کیا اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا؟ کیا اللہ اسے جنت میں اعلیٰ مقام دے گا؟ جو اپنی شریک حیات کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے، وہ شریک حیات جس نے اس کا ایمان مکمل کیا، ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں میرے بھائیو، محبتیں بانٹو، نفرتیں مٹاؤ، محبتیں بڑھاؤ، محبتیں بانٹو، پیار کرو اپنے بچوں کے ساتھ، محبت کرو اپنی فیملی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ۔ اگر میں آپ کے بچوں سے پیار کروں تو میں آپ کو کتنا اچھا لگوں گا، اور اگر آپ میرے بچوں سے پیار کریں گے تو آپ مجھے کتنے اچھے لگیں گے۔ تو جب ہم سب لوگ کریم آقا کی امت سے پیار کریں گے تو ہم کریم آقا کو کتنے اچھے لگیں گے، اپنے نبی کو کتنے اچھے لگیں گے، اپنے رب کو کتنے اچھے لگیں گے۔